السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ملحد کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جن کو ہم ایتھیسٹ بھی بولتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور اس جہان کے بعد اگلا کوئی جہان ہے، جنت یا جہنم ہے یا جزا اور سزا ہے، ان چیزوں کو بھی وہ سرے سے ڈینائی کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان کا کسی مسلم اسکالر کے ساتھ آمنا سامنا ہو، ڈیبیٹ ہو یا گفتگو ہو، تو وہ سب سے پہلے مسلم اسکالر سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور احادیث یا سنت کا حوالہ دیے بغیر ہم سے گفتگو کریں اللہ کے وجود کے حوالے سے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی عالم دین سے جب اس کی ایکوپمنٹس ہی چھین لیں اور ان سے کہیں آئیں گفتگو کریں، تو یہ ایک بہت بڑی وہ پہلے ایک چال میں پھنسا لیتے ہیں مختلف علماء کو، اور کہتے ہیں دنیاوی طور پہ اللہ کے وجود کے حوالے سے ہم سے گفتگو کیجیے۔ بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جو وہ مسلم اسکالر پہ وہ جو ہے آزماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑے سادے سے کچھ 4-5 پوائنٹس آج رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک ملحد کے نزدیک دنیاوی ایسے پوائنٹس کچھ کہ جن کی وجہ سے وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا کائنات کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تابع ہے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک حوالہ دوں گا کہ اسی طرح ایک ملحد اور کسی صوفی بزرگ کا آپس میں مذاکرہ ہو گیا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس ملحد سے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی جہان نہیں ہے، سزا اور جزا کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور سپوز کیجئے، فرض کیجئے کہ خدا کا وجود بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اور میں جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہیں پہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان بزرگ نے کہا اس ملحد سے، اگر میری بات آپ مان لیں کہ اس دنیا کے بعد ایک جہان ہے، ایک اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہے، جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا، تو پھر اس ملحد کو کہا کہ اب آپ کا کیا بنے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن تھا اس ملحد کے آگے جس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز اور شیئر کرتا چلوں کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے یا خدا کے وجود کے حوالے سے، کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، کہ جن سے آپ بنیادی سوالات بھی پوچھیں گے تو اس آئی ٹی کے دور میں بھی انہیں ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلے دنوں کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھا آسٹریلیا جو ایک بہت بڑا ملک ہے اس کے دارالحکومت کا کیا نام ہے، تو کسی کو بھی اس کے دارالحکومت کے نام کا پتہ ہی نہیں تھا، کیپٹل سٹی کا نہیں پتہ تھا۔ میں نے ایک جگہ کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھا یا لوگوں سے پوچھا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو اس دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری کہلاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، اس کی ریاستیں کتنی ہیں، ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو آج اس جدید دور میں بہت ساری انفارمیشن لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ رب العزت نے اس دنیا پر تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ جو انبیاء کرام بھیجے ہدایت کے لیے اور اپنی جو ہے لوگوں کو تبلیغ کے لیے، تو ان انبیاء کرام کے ادوار دیکھیں، ان میں سینکڑوں ہزاروں سال کا فرق ملے گا آپ کو۔ ان کا آپ زمینی طور پہ فاصلہ دیکھیں تو ہزاروں میل فاصلے پہ وہ انبیاء کرام آئے، لیکن اس پرانے دور میں، آج سے ہزاروں سال پہلے کے دور میں بھی ان انبیاء کرام کی جو پریچنگ تھی، جو تبلیغ تھی، وہ ایک ہی تھی، وہ تھی وننس آف گاڈ، کہ اللہ ایک ہے۔ وہ توحید کی بات کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے۔ تو اس وقت جب نہ تو آئی ٹی کا دور تھا، نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ گوگل کا دور تھا، تو اس وقت ان انبیاء کرام کو اتنے ہزاروں سال کے وقفے کے بعد جو آتے رہے، سینکڑوں سالوں کے وقفے کے بعد جو آتے رہے، مختلف زمینی طور پہ فاصلوں میں آتے رہے، ان کو کس نے بتایا کہ اللہ ایک تھا؟ تو یقیناً اللہ ایک ہی تھا اور ہے اور رہے گا، اسی ذات نے ان کو بتایا کہ اللہ ایک تھا۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو پتہ چلانے والی ذات ایک ہی ہے جس کو ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
اگر آپ یہ دیکھیں، ایک اور میں چیز آپ سے شیئر کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مسلمانوں میں پائے جائیں تو ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے رہن سہن وہ مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے بچوں کے فیملی نیم وہ مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے عادات رسم و رواج وہ مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو ان کو وہ مسلمانوں کے طریقے سے دفنائیں گے، تدفین کریں گے، تمام رسومات ادا کریں گے، نماز جنازہ مسلمانوں والی پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ایک خدا کے وجود سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی غم آتا ہے تب آپ کو اللہ کا دیا ہوا نظام یاد آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کا دیا ہوا سسٹم یاد آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں، ایون اپنا جو انہوں نے نام کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں والا ہے، تب آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے، اپنے بچوں کے نام آپ مسلمانوں کے نام پہ رکھتے ہیں، تب آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میرا ان ملحد لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ کا بھی اپنا پھر کوڈ آف لائف ہے کوئی؟ کیا زندگی گزارنے کا آپ کا کوئی منشور ہے؟ کیا آپ کے نزدیک اچھائی اور برائی کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک نیکی اور گناہ میں تمیز کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ ان سوالوں کو سوچئے، اور میرے نزدیک ایک ملحد کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ جل جلالہ کو اس کا راہ راست پہ آنا پسند ہی نہیں ہے۔ یہی سزا ہے کہ وہ ایک ملحد بن چکا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی طاقت دے اور راہ راست پہ چلنے کی ہدایت نصیب کرے، آمین۔